اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. ایک صاحب سوال کرتے ہیں، کسی کے ہاں اگر بچہ پیدا ہو تو اسے اذان دینا، فوراً اذان دینا ہے۔ اذان دینے کے لیے اگر کوئی مرد نہ ہو تو کیا عورت اذان دے سکتی ہے؟ فتاوی محمودیہ میں لکھا ہوا ہے، اگر عورت اپنی ذاتی طبیعت سے پاک ہے تو وہ اذان دے سکتی ہے، کیونکہ بچے کو اذان دینا سب سے پہلے اس کے دل، دماغ اور کان میں اللہ اور اس کے رسول کی بات پہنچانا ہے۔ اس لیے اگر کوئی عورت مرد نہ ہونے کی صورت میں اذان دیتی ہے بچے کو تو جائز ہے۔ مرد ہے تو عورت کے مقابلے میں بچے کو اذان دینا مرد کے لیے افضل ہے۔ اچھا، اذان جو نماز کے لیے دی جاتی ہے، کیا عورتیں اذان دی سکتے ہیں؟ ماں اگر عورتیں دے ڈالے تو مسجد میں جگہ نہیں رہنگی۔ لیکن مسئلہ سن لیجئے، عورتوں کو نماز کی اذان دینا جائز نہیں ہے۔ عورتوں کو نماز کی اذان دینا جائز نہیں ہے۔ یکرہ اذان امرأۃ، عورت کی اذان مکروہ تحریمی ہے۔ کہیں کسی موقع پر عورت اذان دیتی ہے تو پھر اذان کو دہرایا جائے گا۔ وَكَذَا يُعَادُ اذان امرأۃ، عورت کی اذان دینے کے بعد اس کی اذان کو لوٹایا جائے گا، مرد وہاں پر اذان دے گی۔ گھر میں چھوٹی سی جماعت کبھی لاک ڈاؤن میں سب ہوتی تھی تو اس وقت عورت اور مرد مل کر اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو مرد ہی کو اقامت دینا پڑے گا اور مرد ہی کو نماز پڑھانا پڑے گا۔ عورت نہ اذان دے سکتی ہے، عورت نہ اقامت بول سکتی ہے۔ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ مولانا کوئی چیز خرید کر اس کو بلاک میں بیچنا کیسا ہے، جیسے پیٹرول، گیس، تیل؟ قحط کے زمانے میں اگر آپ کا بزنس ہی ہے کہ ایک کمپنی سے ایک ریٹ سے لیتے ہیں، پھر اپنے شہر میں آنے کے بعد ایک ریٹ سے بھیجتے ہیں تو وہ جائز ہے، کیونکہ مال آپ کی ملکیت میں آ جاتا ہے تو آپ کو اختیار ہے کہ آپ کتنے بھی پیسوں میں بیچ سکتے ہیں۔ ہاں، حکومت کسی چیز کے بیچنے کے لیے قیمت طے کر دیتی ہے تو پھر اس چیز کو زیادہ قیمت میں بیچنا قانوناً جرم ہے۔ مجبوری کے موقع پر، مطلب قحط کے موقعوں پر چیزوں کو لے کر بچا کر رکھنا، جس کو احتکار کہتے ہیں، پھر اس بات کا انتظار کرنا کہ جب وقت آئے گا تو یہ چیز کم ملے گی مارکیٹ میں، اس وقت ہم کو زیادہ قیمت میں بیچنے کا موقع ملے گا، تو ایسی صورت میں اس قسم کا بزنس کرنا جائز نہیں ہے۔ مولانا میرے پڑوس والے IPL کی ٹکٹ خرید کر بلاک میں بیچتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ بلاک میں بیچنا تو دور کی بات، IPL کی ٹکٹ لینا صحیح نہیں ہے۔ چل رہا ہے، بے وقوف لوگ ہیں۔ اللہ کب ان لوگوں کو عقل دے گا، سمجھ دے گا، آخرت کا خیال اور خوف دے گا، پتہ نہیں ہے۔ کس مہینے میں مسلمان کیا پانا تھا، کیا پا رہا ہے، کیا دیکھنا تھا، کیا دیکھ رہا ہے، کس کی فکر کرنا تھا اور کس کی فکر کر رہا ہے۔ IPL دیکھنا تو الگ بات، مسلمانوں میں آج بھی پتہ چلا کہ تراویح چلتی رہتی ہے، IPL دیکھتے ہیں، بٹ لگاتے ہیں، ہارتے ہیں اور جیتتے ہیں۔ جیتنے کے بعد وہ پیسہ بیوی بچوں پر رمضان کے مہینے میں لگانا انتہا درجے پر گناہ ہے۔
اور ہارنے کے بعد شرم نہیں آتی ان لوگوں کو کہ رمضان میں بیوی کے سموسے کا خیال نہیں، افطاری کا خیال نہیں، عید قریب آ رہی ہے، عید کے کپڑوں کا، بچوں کے جوتے چپل کا خیال نہیں، وہ پورا پیسہ لا کر یہاں پر غارت کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کو تو پھانسی دینا چاہیے، پھانسی دینا چاہیے ان لوگوں کو۔ بیت الخلاء کا پانی اور حمام کا پانی ایک ہی گڑھے میں جاتا ہے، کیا ہمارا غسل ہو جاتا ہے؟ ہو جاتا ہے۔ علم تصوف کسے کہتے ہیں؟ ایک الگ علم ہے یہ۔ پہلے کسی اللہ والے سے آپ بیعت ہو جائیے، اس کے بعد آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ تزکیہ و تصوف کسے کہتے ہیں۔ اچھا، لڑکیاں اور بچوں کو قرآن اور قاعدہ سکھانے کے لیے ہر مہینہ فیس کی طرح پیسے لے سکتے ہیں؟ لے سکتے ہیں۔ شروع میں قرآن کی تعلیم کی اجرت ناجائز تھی، بعد میں حرج ہونے لگا تو فقہائے کرام نے قرآن کی تعلیم کی اجرت کو جائز قرار دیا ہے۔ ہمارے ساس 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور اس وقت قضا نماز بھی پڑھتے ہیں۔ فجر کی نماز سے پہلے قضا پڑھ سکتے ہیں، فجر کی فرض کے بعد قضا نہیں پڑھ سکتے۔ ظہر کے پہلے بھی قضا پڑھ سکتے ہیں، ظہر کے بعد بھی قضا پڑھ سکتے ہیں۔ عصر کی نماز فرض سے پہلے قضا پڑھ سکتے ہیں، عصر کے بعد نہیں پڑھ سکتے۔ مغرب کے بعد پڑھ سکتے ہیں، عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا طریقہ ہے یہ، عمر قضا کو ادا کرنے کا بہترین طریقہ ہے یہ، کہ جو نمازیں زندگی کی چھوٹی ہیں اسے اس ترتیب سے اگر پڑھتے جائیں گے، 5 سال اگر ایسے پڑھیں گے تو 5 سال کی قضا بھی الحمدللہ ادا ہو جاتی ہیں۔ عورتیں جنازے کی نماز پڑھ سکتی ہیں کیا؟ عورتوں کے لیے جنازے کی نماز ضروری نہیں ہے، حرمین شریفین میں پڑھ لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، ہو جاتی ہے۔ وضو میں کلی کرتے وقت حلق میں پانی چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، احتیاط کرنا چاہیے۔ بھول کر اگر چلا جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ یہاں تک گلہ سوکھ گیا ہے یہ سوچ کر یہاں تک پہنچائیں گے بول کر پہنچا کو جان بوجھ کر اگر چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ چین کی گھڑی پہن کر نماز پڑھے تو کیا نماز ہو جاتی ہے؟ ہو جاتی ہے، لیکن چین سننے چاندی کی نہیں ہونا۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ رمضان میں اگر کوئی انتقال ہو گئے تو کیا سیدھے جنت کو چلے جائیں گے؟ نہیں، 2-3 فرسٹ اینڈ سیکنڈ کلاس پھرنا پڑیں گا۔ رمضان المبارک میں اگر انتقال ہو جاتا ہے تو پھر ان کے حساب میں عذاب میں تخفیف ہوتی ہے، جنتی ہوگا اس کی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے فیصلہ فرما دے تو فیصلہ فرما دے۔ لنگی اور ٹی شرٹ میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ لنگی میں نماز پڑھ سکتے ہیں، ٹی شرٹ میں اکثر جسم کا حصہ ٹائٹ اور کھلا رہتا ہے، مکروہ ہے۔ لوڈو گیم کھیل سکتے ہیں، وہ گیم جس سے عبادت اور وقت ضائع ہوتا ہے اور اس کا دور دور تک شریعت میں اشارہ نہیں، اس قسم کا کوئی کھیل کھیل نہیں سکتے۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ جسم کا کوئی فائدہ ہو۔ لوڈو میں کیا ہوتا ہے؟ 6 چھکا، یہ اتنا لوڈو ووچ نہ بولتے سو، اس میں کیا جسمانی ورزش ہے؟ فٹ بال کھیل سکتے ہیں اگر جسم کا کپڑا پورا فل ہو، گھٹنے نہیں ٹیک سکتے، اس میں ایک جسمانی ورزش ہو سکتی ہے۔ کرکٹ بھی کھیل سکتے ہیں، جسمانی اگر ورزش ہو سکتی ہے۔ اور کشتی بھی کھیل سکتے ہیں، کیونکہ کشتی حضور کے زمانے میں ہوتی تھی اور دیکھتے تھے، لیکن زیادہ سامنے والے کو نقصان نہیں پہنچانا، صرف اسے ہرانا اور گرانا اتت مقصد ہے۔ وہ WWF بول کر کو سکی ایک آتا ہے، میں بھی ایک مرتبہ دیکھا، بس میں بیٹھنے کے بعد خواہ
کتے کو مارے سکا مار ڈالتے ہیں ویسے. یہ سب حرام کھیلا ہی ہے. کرسی اٹھا کو مار ڈال رہا ہے, یہ اٹھا کو مار رہا ہے, یہ سب حرام کھیلا ہے. جسمانی کوئی فائدہ ہو, سمجھ میں آئی بات ہے, ایسے کھیل کھیل سکتے ہیں. لوڈو کھیلنا, تاش کھیلنا, پتے کھیلنا, یہ سب حرام ہے, حرام. ایک محترمہ سوال کرتی ہے کہ میں مکتب پڑھاتی ہوں, چھوٹے بچے اور خواتین حالت حیض میں کیا قرآن سن سکتی ہوں؟ قرآن سننے کے لیے پاک ہونا ضروری نہیں ہے, قرآن پڑھنے کے لیے پاک ہونا ضروری ہے. کوئی معلمہ مکتب میں قرآن پاک بچوں کو پڑھاتی ہے تو وہ بغیر کسی حرج کے نورانی قاعدہ اور قرآن پڑھا سکتی ہے, اور اٹکتے ہیں تو صرف چھوٹے چھوٹے جملے صحیح بھی کر سکتی ہے, لیکن خود قرآن پڑھ نہیں سکتی اور بچوں کے قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتی. قرآن سن بھی سکتے ہیں اور وہ غلطی کرتے ہیں. ایسا نہیں جی اللہ لا الہ لا الہ ایسا کھینچو, ایسا بھی بول سکتے ہیں. پوری آیت طہارت نہ ہونے کی صورت میں پڑھنا جائز نہیں ہے. آیت کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے عدم طہارت ناپاکی کی حالت میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھ سکتے ہیں. پڑھنے والے, وہی تو بول رہا ہوں, پڑھنے والوں کے لیے پاک ہونا شرط ہے قرآن. چھوٹے بچے ناپاک ہیں, وضو نہیں ہے, چھوٹے بچوں کے لیے کوئی حرج نہیں ہے. بڑے مرد ہو یا عورتیں, پڑھنے کے لیے طہارت ہونا ضروری ہے. قرآن کو چھونے کے لیے طہارت ہونا ضروری ہے, سننے کے لیے طہارت ہونا ضروری نہیں ہے. مسجد میں تراویح کی نماز کے بعد بچا ہوا کھانا لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں, کیا اس کو کھا سکتے ہیں؟ کون تقسیم کرتے پتہ نہیں بھئی مجھے. اگر وہ تقسیم کیا جانے والا کھانا حلال کا ہے تو آرام سے آپ اسے کھا سکتے ہیں. کولار سے ایک صاحب اچھا سوال کر رہے ہیں. مکہ مکرمہ میں صحابہ کرام اپنے پیٹ میں پتھر باندھتے تھے پھوک کی تکلیف کو برداشت کرنے کے لیے, کیا واقعی میں پتھر باندھتے تھے؟ واقعی میں پتھر باندھتے تھے. خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پتھر باندھتے تھے, لیکن اس کے متعلق تحقیق یہ ہے کہ ایک خاص قسم کا پتھر وہاں پر رہتا تھا جس کو پیٹ میں رکھ کر کس کر باندھیں گے تو بھوک کی شدت کا احساس نہیں ہوتا تھا. حیدرآباد سے سوال کرتے ہیں, نماز میں کتنی آیت پڑھنا ضروری ہے؟ چھوٹی تین آیتیں پڑھیں, یعنی تو بڑی ایک آیت 3 آیت کے بقدر ہو تو بہت اچھا ہے. ایک عورت کم سے کم 50 سال کی ہے, پردہ نہیں کی, آج اس کا انتقال ہو گیا, کیا غیر مرد اس کو دیکھ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں دیکھ سکتے. غیر عورت مر جاتی ہے تو غیر مرد دیکھنا نہیں, غیر مرد مر جاتا ہے تو غیر عورت دیکھنا نہیں. یہاں تک کہ خلیرے بہانا, مولیرے بہانا, پھپھیرے بہانا, کون بھی نہیں دیکھنا. اس مرد یا عورت سے جس کا نکاح حرام تھا وہ دیکھ سکتے ہیں. ہاں البتہ بیوی کا انتقال ہو گیا, شوہر اپنی انتقال شدہ بیوی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا, البتہ دیدار کر سکتا ہے, دیکھ سکتا ہے. بہت سارے سوالات بچ گئے ہیں, انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو آپ کے سامنے عرض کروں گا. دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لک الحمد لک شکریہ اللہ. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر برحمتک یا ارحم الراحمین.